مرد اور عورت جب شادی کرتے ہیں تو یہ بڑا کنسیپٹ ہے. مرد کہتا ہے کہ میں ذلیل ہو گیا, میری آزادی ختم ہو گئی, میں اب کہیں کا نہیں رہا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عورت کہیں کی نہیں رہتی. سب سے مشکلات زیادہ عورت کو جھیلنی پڑتی ہیں. سب سے پہلے تو وہ اپنا گھر چھوڑتی ہے, بہن بھائی چھوڑتی ہے, ماں باپ چھوڑتی ہے, نئے گھر آ جاتی ہے جہاں پہ کوئی بھی اس کا واقف نہیں ہوتا, کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, کسی کی وہ نیچر کو نہیں سمجھ سکتی. اور آتے ہی رات کو جب بیڈ پہ بیٹھ دیا تو اسے پہلا سبق مل جاتا ہے کہ میرے ماں پیو دا دھیان کریں, میرے بہنا بھراواں نال انج کریں, اے کریں. حالانکہ وہ خود بھی یہ چیزیں سمجھتی ہے. پہلے دن سے اس کو لیکچر شروع ہو جاتے ہیں, پھر سارا دن کام کام کام. اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں, بچے پیدا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ تو عورت ہی بہتر جانتی ہے. اس کے بعد بچوں کی پرورش, اگر مرد کو کہا جائے کہ 1 گھنٹہ بچے سنبھال لو, وہ نہیں سنبھال سکتا. اس نے تو صبح کام پہ نکل جانا ہے, نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی مشکل کام ہے, لیکن بچوں کی جو تربیت ہے, بچوں کو دیکھنا, خاوند کے والدین کو دیکھنا, خاوند کے بہن بھائیوں کو, مہمانوں کو دیکھنا, یہ بڑا مشکل کام ہے. سب چیزوں کو مینیج کرنا. اصل آزادی میں سمجھتا ہوں کہ مرد کی ہے. وہ آزاد ہو جاتا ہے شادی کرنے کے بعد. بس اس نے صبح نکلنا ہے, شام کو آیا, کھانا کھایا ہے, نہ بچوں کا دھیان ہے, نہ بچوں کے اسکول کا دھیان ہے, کچھ بھی نہیں. وہ سارا ان کی والدہ کے ذمہ ہے. شکریہ. جتنے حوصلے اور برداشت کے ساتھ وہ ساری چیزوں کو فیس کرتی ہے, مرد کبھی بھی نہیں کر سکتا. مرد جو ہے وہ, اس کی آزادی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے, عورت کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اس پہ 5-6 لوگ پہرہ دار بیٹھے ہیں, اپنے خاوند کے والدین, اس کے بہن بھائی, اس کی اولاد اور اس کا خاوند. اب لڑکا جو ہے اس پہ تو کوئی پہرہ دار نہیں, اس کی تو ویسے کی ویسی زندگی ہے. الٹا آسانی آ گئی ہے کہ کھانا دینے والی, کپڑے استری کرنے والی یا ہر کام میں سپورٹ کرنے والا ایک بندہ جو ہے وہ اس کو مل گیا ہے. شکریہ.